رمضان عرفان رمضان۔ زکوٰۃ اور صدقات کی حیثیت کیا ہے، فضائل اور احکام کیا ہے، سماجی اور بہبود پر اثرات کیا ہیں اس کے، زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی اور اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ شاہ حسین قدیسی صاحب سے پہلا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، زکوٰۃ کا اصل معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے اور اس کی سماج میں حیثیت کیا ہے، فرضیت کب ہوئی اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے تو اس وقت ان کی مالی ضرورتیں بھی شروع ہو گئیں، صحیح، اس لیے کہ جب وہ اسلام قبول کرتے تھے تو مجموعی طور پہ جو نظام تھا اس نظام سے وہ کٹ جاتے تھے، تو وہ لوگوں سے معاملات میں ان کی دوری ہو جاتی تھی، تو پھر کچھ مسائل ایسے ہوتے تھے جو مال سے بھی متعلق ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر جو آیات مبین نازل ہوئی مکی دور میں، ان میں بھی بعض میں زکوٰۃ کا لفظ ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مکی دور میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی نظام جو تھا وہ موجود تھا، اور جو بھی ہو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے تھے، اور قرآن حکیم فرقان حمید نے ان کی صفت کو بیان کیا ہے، اور وہ حضرت بلال کی خریداری ہے، دوسرے جو غلام صحابہ کرام تھے جن کے اوپر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ان کے معاملات تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق اپنی دولت ان پہ خرچ کرتے تھے۔ تو یہ زکوٰۃ کا ایک نظام جو تھا بہرکیف وہاں پر بھی تھا۔ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے پاک کرنا۔ جی، پاک کرنا۔ تو یہ ایک اللہ جل جلالہ کی طرف سے ذمہ داری عائد کی گئی ہے اس آدمی پر جو مال و دولت والا ہے، تو اس کے جو مال و دولت کا جو پورا نظام ہے اس سارے سے جو ہے نا وہ ایک مخصوص رقم جو ہے وہ ادا کرتا ہے، تو اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو بھی پاک کر لیتا ہے اور اپنے مال کو بھی پاک کر لیتا ہے۔ پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مال کی تطہیر ہو جاتی ہے کہ جو اسلام کے حقوق ہیں ان کے مطابق ہو جاتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو اس کی ضرورت بہت زیادہ پیش آئی۔ تو آیات جو پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا ہے، پہلے جو مکہ مکرمہ میں آیات نازل ہوئی ان میں بھی اس کا ذکر ہے، تو لیکن مدینہ منورہ میں اس کی ضرورت زیادہ محسوس ہوئی تو اس کے حساب سے آیات کا نزول بھی شروع ہوا۔ ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ اور ایک ہے زکوٰۃ۔ یہ دونوں لفظ جو ہیں مجموعی طور پہ ایک بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی ان میں فرق بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، کیونکہ انفاق جو ہے وہ بھی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی ہے، لیکن انفاق میں عموم ہے کہ زکوٰۃ کے ما سوا بھی جو آدمی خرچ کرتا ہے تو اسے جو ہے نا انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا نظام متعین کیا قرآن حکیم نے، اور اس کو کبھی صدقے کا نام بھی دیا گیا خود قرآن حکیم میں، اور کبھی زکوٰۃ کا نام بھی دیا گیا۔ زکوٰۃ کا نام کثرت سے استعمال ہوا ہے اور صدقے کا نام جو ہے وہ کم استعمال ہوا ہے، جیسے قرآن حکیم فرقان حمید میں آتا ہے انما الصدقات للفقراء۔ تو اب یہاں پر صدقات سے مراد جو ہیں وہ زکوٰۃ ہی کا مال ہے۔ تو زکوٰۃ کا لفظ جو ہے نا قرآن حکیم میں کثرت سے استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کہ ایک صلاۃ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، تو اس کے بعد زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم کی ہوئی ہے مالدار لوگوں کے اوپر، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے جہاں صلاۃ کا ذکر آیا تو وہاں ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور خالص عبادت ہے، اور یہی وہ عبادت ہے کہ جس سے انسان کی ظاہری ترقی بھی ہوتی ہے اور باطنی ترقی بھی ہوتی ہے، اور ایمان جو ہے وہ اپنی بلندیوں پر پہنچتا ہے، تو اسی سے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ بھی ایک ایسا ہی عمل ہے کہ جس سے وہ اپنے مال کی تطہیر کرتا ہے اور اپنی بھی تطہیر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کے جو حکم ہے اس کو وہ پورا کرتا ہے۔ ویسے یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے آدمی کی اولاد اور ایک ہوتا ہے مال جو ہے، تو مال کی اہمیت بعض اوقات بہت زیادہ ہو جاتی ہے، آدمی جو ہے اپنی جان قربان کر دیتا ہے مال کے لیے، تو اس لیے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت اہمیت والی بات ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں آتا ہے انما اموالکم واولادکم، تو مال کو پہلے رکھا گیا ہے اور اولاد کو بعد میں رکھا گیا ہے۔